ہمارے نظام شمسی کا سب سے بڑا ستارہ ہمارا سورج، جو کہ نور اور روشنی کا پیکر ہے، اس کے طلوع ہونے پر بھی ہماری صبح نہیں ہوتی۔ ہم نے اندھیروں سے ایسی دوستی کر رکھی ہے کہ اب سورج بھی ہمارے اندھیرے کو دور نہیں کر پاتا۔ اور ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ ہم دیے سے اپنے اندھیرے کو دور کر لیتے تھے، اور طاقتور لوگ کسی بڑی منزل کی طرف جاتے ہوئے اگر اندھیرا ہو تو ایک دیے کی رہنمائی سے منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اتنا بڑا سورج بھی ہمارے آگے بے بس ہے۔ اگر کبھی رات کو طوفان آ جائے تو صبح کے وقت جب سورج نکلتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہاں کہاں کتنا نقصان ہوا، کہاں سے پہلے مدد کرنا شروع کریں، کہاں سے پہلے تعمیرات شروع کریں۔ پورا سورج طلوع ہوتا ہے، پوری کائنات اور ہماری خصوصاً زمین پہ روشنی ڈالتا ہے، اور ہم اس روشنی میں دیکھتے ہیں کہ فلاں ملک ترقی کی اس منزل پر ہے، فلاں ملک دریافت کر کے کس مقام پر کون سا ملک چاند پر جانے والا ہے، کون سا ملک مریخ پر پڑاؤ ڈال رہا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا سورج اور اس کی روشنی ہماری آنکھوں کو پر نور نہیں کر پا رہی، ہمیں عزم نہیں دے پا رہی کہ رات جتنی بھی لمبی ہو، جتنے بھی زوال میں ہو، رات کا اندھیرا جتنا بھی تاریک ہو جائے وہ ایک کرن سے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ باتیں اب ہمیں کوئی جذبہ نہیں دیتی۔ ضرب کلیم میں علامہ محمد اقبال کی شروع کی بہت ہی مختصر سی نظم صبح آج ہم پڑھنے والے، اور اس کے پڑھنے سے پہلے میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ اس میں آگے جا کے ذکر بھی آئے گا کہ ایک اندھیرا ہے جو رات کا ہے، ایک اندھیرا ہے جو ہم نے اپنے اندر بنا رکھا ہے، اور یہ آنکھیں وہ کھڑکیاں ہیں جہاں سے سورج کی روشنی، کتابوں کے نور، کسی کی نصیحت کی روشنی ہمارے اندر جانی تھی، اور ہم نے اپنی ان کھڑکیوں کو، ان آنکھوں کو اس طرح باہر کی دنیا پہ مرکوز رکھا ہوا ہے، لالچی بچوں کی طرح سٹیڈیم میں بیٹھے باقی قوموں اور امتوں کی کامیابیوں پہ تالیاں بجانے کے علاوہ، یا حسد کرنے کے علاوہ، یا جھوٹے نعرے لگانے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں۔ اور خصوصاً ایسے لوگوں سے بھی بچ کے رہیں جو یکدم بلیک ہول سے دوسری کائنات میں لے جانے کی آپ کو کوشش کرتے ہیں اور مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں، جس پر سائنسدان اور ناقدین ہنستے ہیں کہ اب مسلمانوں کی بے بسی دیکھو کہ ہمارے الفاظ استعمال کر کے جس کی ریاضی یا جس کے میتھ کا فارمولا نہیں حل کر سکتے، اپنی کس طرح کے زوال کو دور کرنے کی جھوٹی کوششیں کر رہے ہیں۔ سب سے زیادہ خوفناک چیز جھوٹی امید ہوتی ہے، سب سے زیادہ خطرناک چیز۔ اور میں کبھی آپ کو نہیں کہتا کہ یہ چھوڑیں اور فلاں جگہ نکل جائیں اور یہ کریں، بھائی پڑھیں، ایجادات کریں، دنیا آپ کی طرف دیکھے، اگلے فیصلے کرنے سے پہلے دنیا اگلی بیماریوں کا حل آپ سے لے، پھر وہ آپ کی ہر بات کو مانیں گے، آپ کو قابل اعتبار سمجھیں گے۔ صبح، ضرب کلیم، یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ علامہ اقبال فرما رہے ہیں کہ یہ سحر جو کبھی کل کی امید لاتی ہے اور کبھی آج کی نمائندگی کرتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ سورج بیک وقت دو شیڈز میں زندہ رکھتا ہے کہ میں آنے والا ہوں اور میں آیا بھی ہوا ہوں، میں فراق میں بھی ہوں، میں وصل میں بھی ہوں۔ وہ ہر لمحے ہمیں دونوں لذتیں فراہم کرتا رہتا ہے کہ وہ نور جو اگلے دن کے لیے بھی میرے لیے کافی ہے۔ ہمیں کبھی یہ ڈر لگا ہے سورج سے کہ یار اس نے آج تو روشن کر دی ہے، کل کا نور اس کے پاس ہے یا نہیں؟ کیا اس کے پاس اتنی نار، آگ و الاؤ ہے کہ کل بھی مجھے رہنمائی دے سکے، میری راتوں کا اندھیرا دور کر سکے؟ تو وہ کہتا ہے بے فکر رہو، فکر فردا مت کرو، کل کی فکر مت کرو، اور آج کا نور تو دیکھتے چلے جاؤ۔ تو اقبال فرماتے ہیں نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ آپ دیکھیے کہ سورج ہر لمحے موجود رہتا ہے اور اس کے ہاں رات نہیں ہوتی، بلکہ اقبال کی ہی وہ بات جاوید نامہ میں کہ سورج کے لیے کہیں بھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ یہ جب وشوامتر سے اقبال نے پوچھا کہ بدی کیا ہے، ایول کیا ہے، تو وشوامتر ہندو جوگی نے جاوید نامہ میں اقبال کو فرمایا کہ سورج کے کہیں بھی اندھیرا نظر نہیں، سورج جہاں دیکھتا ہے اسے روشنی اور نور اور چمک دمک نظر آتی ہے۔ یہ تو اندھیرا زمین کی سستی کی وجہ سے آتی ہے کہ وہ رات کو اتنا لمبا کر دیتی ہے کہ منہ اس طرف رکھے تو ہر لمحے روشن رہے۔ تو یہ تو زمیں زادوں اور زمیں کی زیادتی ہے، اس کی کاہلی ہے کہ وہ فوراً سے پہلے سورج کی طرف رخ نہیں کرتی۔ تو سورج کے ہاں تو کبھی بھی رات نہیں ہوتی، رات تو زمیں کے اس رخ کی وجہ سے ہوتی ہے جو سورج کی طرف پیٹ کر لیتا ہے۔ یعنی اگر جو ہم نے کر رکھا ہے، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے اندر کا آنکھیں، جو اپنے اندر کی بصارت ہے وہ بھی باہر صرف کر رکھی ہے۔
جو نظر ہم نے اندر کرنی ہے ہم نے باہر کی آنکھوں سے ملا کے وہ بھی باہر کی طرف کر رکھی ہے کہ دنیا کو دیکھو بس، اور کچھ تخلیق والا نہیں ہے ہمارا کام، اور پڑھائی کا تو کوئی کام نہیں ہے، اور کوئی کتابیں مشکل پڑھنا کوئی زیادہ، وہ تو خیر اب ہم نے پرماننٹ کر لیے کہ ہم نے نہیں کرنا، اور ہم نے بس ایسے سپیکرز کو سننا ہے، وہ یکدم ہمیں کبھی کائنات کے اس حصے میں لے جائیں، کبھی اس حصے میں لے جائیں، اور ادھر جو ہے ہمارے پاسپورٹ پر ساتھ والے ملک میں کوئی نہ جانے دے، لیکن وہ آپ کو ایسے خواب خیالی میں باتیں بتاتے چلے جائیں گے، اور آپ کو آپ کی محرومیوں کو جھوٹے قصوں سے دور کریں گے۔ اقبال نے تو ایسے نہیں کیا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، کئی لوگوں کا ذکر کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات تو فلاں بھی کریں، بھائی اقبال 1910 میں کر گئے، مگر بھرتی دیکھیے کتنے آتھرز کی پڑھا کے، گوئٹے سے لے کے مارکس تک، نیٹشے سے لے کے کانٹ تک، سب تمہیں پڑھوا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں اب اندھیرا دور کرو اپنی شمع سے، ان کے دیے دیکھ لیے اب جلاؤ اپنا الاؤ۔ ان کے دیے بھی بہت ضروری تھے ہمارے انجن کو ایسے سٹارٹ کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ سحر جو کبھی فردا ہے، کبھی امروز فردا کہتے ہیں، کل کو امروز جیسے آج کو، لیکن یہ سحر تو جیسے دونوں کے لیے کافی وسائل رکھتی ہے، آج کے لیے بھی کل کے لیے بھی، یہ آج کے لیے بھی امید بن کے آتا ہے، کل کے لیے بھی، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، یہ یکدم صبح کہاں سے آتی ہے، ہم تو آنکھیں موندے سوئے پڑے ہوتے ہیں، مگر وہ ذمہ داری سے آ جاتی۔ اس کی ڈیوٹی کس نے لگا رکھی ہے؟ کون ہے جو انسانوں کو رات میں ہمیشہ نہیں رہنے دینا چاہتا ہے؟ کون ہے جو چاہتا ہے کہ انسان ساری عمر اندھیرے میں نہ گزار دے؟ احمد جاوید صاحب کی اتنی خوبصورت بات کہ اندھیرے میں ایکسٹینشن کی قوت روشنی سے زیادہ ہوتی ہے، روشنی تو سورج سے نکل کر دور ہو جاتی ہے، اندھیرا رات میں ہی رہتا ہے۔ تو اس اندھیرے کو ذمہ داری سے وہ کون ہے جو دور کرنے آتا ہے؟ کون ہے جو کھلتا ہے باہر آ کے ہر صبح ذمہ داری سے؟ بادل ہوں تو ان میں سے بھی کوشش کر کے کرنیں پہنچاتا ہے کہ ان تک لے کر چلو، یہ اسی جگہ پر خوش نہ ہو جائے۔ یہ بس دو ہی اس کے اشعار ہیں، دوسرے شعر پہ چلتے ہیں۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ اب دیکھیں یہاں جو اقبال نے ترکیب استعمال کی ہے، شبستان وجود، ہمارا وجود جس نیند میں ہے، ہمارا وجود گلستان کی بجائے جس طرح بستر پر لیٹا پڑا، اور بستر بھی شبستان، شام کو سونے والی جگہ نہیں، یہاں شبستان کو کم از کم بستر مرگ سمجھا جائے، لاغر جسم کی طرح لیٹے پڑے ہیں، اور سورج نکلنے سے بھی ان کو امید پیدا نہیں ہو رہی، وہ جو حرارت کا سب سے بڑا، آپ یہ سوچیں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں نہیں پتا چلا کہ سولر انرجی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ بھی کسی نے بتایا تو ہم نے چھتوں پر لگا کے پھر سو گئے۔ پہلے ہم سوئے تھے اندھیرے میں پنکھے کے ساتھ، اب ہم سوئے ہیں اے سی کے ساتھ، نیند اور گہری کر لی، ہمارا ایک ہی کام ہے نیند گہری کر لو، لیکن ہم اپنے وجود پر لرزہ طاری نہیں کروانا چاہتے، اور وہ لرزہ کیسے طاری ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا۔ وہاں پر اقبال فرما رہے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے، جو کامل مرد ہے، جو بیتاب ہے، جو اپنے سینے میں ایسے الاؤ جلائے رکھتا ہے کہ جتنا مرضی اندھیرا ہو وہ اپنے اندر سے نور اور جگر سے روشنی نکال کے صبح پیدا کرتا ہے، اس وقت کا مسلمانوں کے وجود کے اوپر جو اندھیرا چھایا ہوا ہے، یہ جس طرح اپنے بستروں پر گرے پڑے ہیں، یہ جس طرح سے اندھیرے سے دوستی کر بیٹھے ہیں، یہ جس طرح سے روشنی کو دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس دور میں ان لوگوں کو مزریبل اور ترس کھاتا ہوں، کروڑوں کتابوں میں ان کی آنکھوں نے کبھی کسی کتاب کو نہیں دیکھا، وہ بازاروں میں پھرتے ہیں اور کبھی کسی کتاب کو نہیں چنتے، وہ روز اتنی قیمت صرف کرتے مگر کبھی کتاب لینے کے اہل نہیں ہوتے، اللہ نے ان کے لیے دروازے بند کر رکھے ہیں۔ سمن بکمن امیون، جیب میں پیسہ ہوگا جا کر دکھاؤ کتاب کی دکان پر، آنکھ میں نظر ہوگی ٹک ٹاک کی ریل دیکھو، تم کتاب پڑھو گے۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، اب تو ہمیں اس اذان کی ضرورت ہے جو ہمیں نیند کے کمروں سے اٹھا کے متحرک محفلوں میں لے آئے، اور ہم شبستان کو گلستان بنانے کے لائق ہو جائیں۔ ہم اندھیرے سے نکل کر ایسی محنت کر کے دکھائیں کہ جب صبح کا سورج آ کر روشنی ڈالے تو کرنے حیران رہ جائیں کہ یہاں تو رات اندھیرا تھا، یہاں پھول کیسے کھل گئے۔ یقیناً کوئی بندہ مومن گزرا ہے، یقیناً کوئی مرد مومن گزرا ہے، یقیناً کوئی مرد کامل گزرا ہے جس نے اندھیرے کو اپنا تعارف نہیں بننے دیا۔
جس نے سورج کی روشنی کو اپنا تعارف نہیں بننے دیا، مگر اس نے اپنا تعارف اپنے اندر سے لیا. اور اہم بات کہ اس نے وہ اذاں پیدا کی جس سے لرزہ پیدا ہوا، سکون نہیں. یہ اقبال کی بہت عام ترکیب ہے. آپ جانتے ہیں نا، ہم تو لرزہ کو منفی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. اقبال جانتے ہیں کہ اب اور اچھی اچھی باتیں ان کو اور گہری نیند سلا دیں گی. یہ جھوٹے بلیک ہول کے قصے ان کو اور بے وقوف بنا دیں گے. بھائی آپ جانتے ہی نہیں وہ ہوتا کیا ہے. نہ آپ نے وہ ٹرم بنائی، نہ آپ کا کوئی ایک ریسرچ پیپر کسی بڑے جرنل میں چھپا، نہ آپ کی کوئی کتاب اس موضوع پر، نہ آپ اس کی سائنسی حقیقت جانتے ہیں. مگر اپنی کمی کوتاہی، اپنے ہر جہالت، پہلے میں کہتا تھا گاڈ آف دا گیپس ہوتا ہے کہ جہاں سمجھ نہیں آیا لوگ خدا لگا دیتے تھے. اب گیپس کی جگہ بلیک ہول لگا دو، جہاں سمجھنا ہے بلیک ہول لگا دو. خدا خوفی کریں. ان پڑھ بنے، جاہل نہ بنے. پڑھیں، زمیندار بھی بن جائیں بھائی، اور ذمہ داری سے کتابیں بھی پڑھ لیں. زمین کے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں، اپنے ساتھ بھی مخلص ہو جائیں. اور ایسے کام نہیں چلے گا. بس اس کی تقریر سن لی، اس سے میں نے 6-7 لفظ سیکھے، اچھا ہماری مقدس کتاب میں بھی اس بات کا ذکر ہے. بھائی وہ تب تک تھا اگر وہ چیز بناتے آپ. کب تک مانگے تانگے کی چیزوں کو لا کے اپنے گھر میں رکھتے رہیں گے؟ اپنے گھر کو اپنے علم سے نہیں سجائیں گے، اپنی اپسٹیم پیدا نہیں کریں گے، اپنا تصور علم پیدا نہیں کریں گے. تو ان چیزوں سے باہر آئیں اور کسی بڑی منزل کے مسافر بنیں، بڑی ریس کے گھوڑے بنیں، اور ایک لمبے دور کی تیاری کیجیے. یہ تقریریں سن کے اپنا زوال اور اپنے یہ جو ہمارے اوپر انفیریورٹی کمپلیکس چڑھا ہوا، یہ ایسے جانے والا نہیں. تو اسے ایک دفعہ پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ سحر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا. وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندہ مومن کی اذان سے پیدا. وہ یاد ہے نا آپ کو، اقبال نے ہی کہا تھا کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے مجاہد کی اذان. اب فکر مندی کی بات اسی نظم پہ رکھتے ہوئے، کتنی اذانیں ہوتی ہیں بلا پاتی ہیں ہمیں؟ کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ اندھیرا دور ہوتا ہے دن میں؟ کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ معیشت ٹھیک ہوتی ہے؟ کتنی اذانیں ہوتی ہیں؟ کیا ہم ترقی یافتہ صفوں میں سمجھے جاتے ہیں؟ کیا ترقی یافتہ لوگ اپنی رہنمائی کے لیے ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ یا چلو ہم اپنی ذات میں اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ پاتے ہیں؟ کیا بارشیں ہمارے لیے رحمت ہیں یا زحمت ہیں؟ کیا کوئی آنے والی بیماری کے آگے ہم کہتے ہیں بے فکر رہو، اس کا علاج ہے میرے پاس؟ کسی نئے عزم میں مسلم امت اس وقت ابھی تو دنیا حل نہیں ہو رہی. پتہ نہیں کون سے حضرت ادریس کے قصوں میں ہمارے بچوں کو الجھایا جا رہا ہے. وہ جس سے میٹرک نہیں ہو رہا وہ لیکچر سن کے اپنے آپ کو گلوبل لیڈر اور انقلابی سمجھنے لگ گیا. اور بھائی اقبال کی وہ بات کہ تم خود ہی ہو، تم زمانے میں آخری پیغاموں کا اہل آپ نہیں ہیں، میں نہیں ہوں، میں تو بات نہیں سمجھ سکتا. اور خدارا ایسی سوڈو سائنس سے اب بچیے. اہم بات یہ ہے کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان. مجاہد جہاد کرنے والا، فکر مند جہاد کرنے والا، بےتاب رہنے والا، زوال کو پختہ رستوں سے دور کرنے والا. یہ نہیں کہ ہم ان کو جا کے مار دیں گے تو اب وہ بھی نیچے آ گئے، ہم تو پہلے ہی نیچے تھے، اب دیکھو برابر ہو گئے. خرم صاحب، ہم نے ان کی ٹانگیں کاٹ کے ان کا قد چھوٹا کر دیا، تو ان کے قد چھوٹے ہونے سے تم لمبے نہیں ہوئے. اس بات کی فکر کیجئے، اس بات کی سنجیدہ فکر کیجئے کہ میں آج بھی علم سے دور رہ گیا. ایک ایک کتاب ایک ایک دن کر کے مختلف علوم پڑھیے. جن باتوں کے آتھر وہ ہیں ان سے پڑھیے، جن باتوں کے آتھر ہم ہیں ہم سے پڑھیے. جو شاعری اچھی انہوں نے کی ان سے پڑھیے، جو سائنس اچھی کی ان سے پڑھیے، جو ہم نے اچھی کی ہم سے پڑھیے. انسانی ذہن حق و باطل کا بہت خوبصورت فاصلہ اور فیصلے کر لیتا ہے، اور علیحدہ علیحدہ چیزوں کو بٹھاتا رہے گا. تو آگ بھی نور دیتی ہے، بس آپ فاصلے پہ رکھ دیں. یعنی ایسی تھیوری جو پسند نہیں، آگ ہے گھر کے تھوڑے فاصلے پہ رکھ دیں، گرمائش بھی دے نور بھی. اور جو ذمہ دار نور ہے اس کو گھر کے اندر لے آئیے، بٹھا لیجئے اپنے پاس. تو اب کن اذانوں سے ہمارا شبستان وجود اور ہمارا راتوں کا اندھیرا جس کے آگے سورج بھی بے بس ہو گیا دور ہوگا؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ اذان وہ ہوگی جو کسی بہت بڑی نوبیل سے پہلے ہونے والی اذان ہوگی، کسی بہت بڑی کتاب کی تقریب جس میں تمام دنیا کی قومیں بیٹھی ہوں، اس سے پہلے جو اذان ہوگی. تو یہ ایک فکر ہے، اس کو سنجیدگی سے دیکھیے. اور ہر صبح ہمارے لیے ایک نئے عزم کو لے کے آئے. روٹینائزڈ ڈے نہ ہو، گراؤنڈ ہاگ ڈے کو نہ ہم جی رہے ہوں. ہم میں تو اب سیسیفس کی طرح
پھر 5 نمازاں پڑھ کے تو حق ادا کر کے گھر آ کے سوئے نہ پڑے ہوں، ہمیں فکر ہو کہ ہم کہاں رہ گئے ہیں۔ نماز فکر مندی پیدا کرتی ہے، نماز حرارت پیدا کرتی ہے، نماز سوئے ہوئے کو جگاتی ہے، جاگے ہوئے کو بھاگنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو اس طرح تو ہمیں نہیں رہنے دے گی، بس اس کی اب ایک سنجیدہ فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم کہیں نہیں جانے والے۔ یہ ویڈیو اگر 1910 25 30 میں ریکارڈ ہوتی تو ابھی سوشل میڈیا کا انقلاب آنا تھا، ٹیلی فون ایجاد ہونے، اب تو سب کچھ ہو چکا ہے بھائی۔ اتنی ایجادات بھی ہمارے اوپر، جیسے سورج ہمارے آگے بے بس، ایسے تمام ایجادات اپنا علم لے کے ہمارے آگے بے بس، ہمیں انفلوئنس نہیں کر پا رہی کہ ہم سکول بھی اس لیے جاتے ہیں کہ نوکری اچھی لگے، اور ہر جگہ ہم علم سے اور طاقت سے، علم اور طاقت دونوں سے بازو چھڑا کے کسی چوروں کے رستے ترقی تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوگا۔ کل کی صبح سے پہلے پر امید بنیں، کل کی صبح سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لائیں، اور یاد رکھیے تبدیلی آپ ہی لائیں گے اپنے اندر۔ وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کوئی باہر سے آئے گا، دروازہ کھٹکھٹائے گا اور ایک وہ ہاللویا ہوگی، فرشتے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے مومنو وقت پورا ہوا، اب ہمت پکڑو بھائی، اور اتنا کیا ہو۔ ہر زخم تو دیا، اور اقبال لرزہ دینا چاہ رہے ہیں۔ اقبال جانتے ہیں کہ لوریاں تمہیں اور گہری نیند سلا دیں گی۔